ماہم ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو پڑھایا۔ کیونکہ ماہم کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، ماہم نے MCS کیا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے کہ ہماری بیٹی نے ماسٹرز کر لیا ہے۔ پھر باقی والدین کی طرح ماہم کے والدین کو بھی اس کی شادی کی فکر لاحق ہوئی، جبکہ ماہم کا شوق تھا کہ وہ آگے بھی پڑھے۔ پھر ایک اچھا رشتہ آیا تو ماہم کے والدین نے اس کی شادی کر دی۔ فراز ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے پر تھا اور تنخواہ بھی اچھی تھی۔ فراز کی بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور اب صرف بوڑھے ماں باپ ہی گھر پر تھے۔ ماہم کے جانے سے گھر کی ایک بار پھر سے رونقیں بحال ہو گئیں۔ ماہم بھی اپنے ساس سسر کی بہت خدمت کرتی تھی، ان کے کھانے پینے اور باقی ضروریات کا بھی خیال رکھتی تھی۔ گھر میں زیادہ لوگ نہ ہونے کی وجہ سے ماہم سارے کام وقت پر ہی ختم کر لیتی اور پھر سارا دن بور ہوتی رہتی۔ ایک دن ماہم کو یوٹیوب پر ایک چینل ملا جہاں بچوں کو کمپیوٹر سے متعلق فری کوچنگ دی جاتی تھی۔ ان دنوں ماہم امید سے بھی تھی۔ کام کے لیے فراز نے ایک ہیلپر بھی رکھ دی کہ تھوڑا آرام بھی کیا کرو۔ ماہم کو اور فری وقت مل گیا تو اس نے وہ چینل جوائن کر لیا کہ فری ٹائم اچھا گزر جایا کرے گا۔ اس نے اس چینل پر اپنی رجسٹریشن کروائی اور بچوں کو فری میں پڑھانے لگ گئی۔ ماہم چونکہ کمپیوٹر کی ڈگری لے چکی تھی، اس لیے اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ماہم کو اسی چینل پر کسی نے بتایا کہ UK کے لیے PhD کی فری اسٹوڈنٹ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی ہیں اور اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو اپلائی کر دیں۔ ماہم کا تو پہلے سے ہی یہ خواب تھا کہ وہ PhD کرے، لہٰذا اس نے اپلائی کر دیا۔ ادھر اللہ نے ماہم کو ایک بیٹی سے نوازا تو کچھ عرصے کے لیے اس نے چینل چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی پر توجہ دینے لگی۔ اس طرح 3 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اس نے اپنی ای میل باکس کھولا تو وہاں ایک پروفیسر کی ای میل آئی ہوئی تھی اور آن لائن انٹرویو کی تاریخ بھی دی تھی، جس کے 2 دن گزر چکے تھے اور بس ایک دن ہی باقی تھا۔ ماہم نے سارا دن لگا کر انٹرویو کی تیاری کی اور بیٹی کو ساس کے حوالے کر دیا کہ امی، میرا بہت ضروری انٹرویو ہے اور میں نے تیاری کرنی ہے، آپ آج اس کو سنبھال لیں۔ ساس نے سارا دن بچی کو سنبھالا اور ماہم نے انٹرویو کی تیاری کی۔ اگلے دن شام کے وقت آن لائن انٹرویو تھا۔ ماہم نے ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر انٹرویو دیا تاکہ کوئی آواز ڈسٹرب نہ کر سکے۔ انٹرویو اچھا ہو گیا اور پھر ماہم کمرے سے باہر آئی اور اپنی بیٹی کو اٹھایا اور پیار کیا کہ ماما آپ کو ٹائم نہیں دے سکیں۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ 4 مہینے بعد ماہم کو یونیورسٹی کی طرف سے لیٹر ملا جس میں اسے PhD کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ ماہم یہ پڑھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کو جب فراز آفس سے آیا تو ماہم نے خوشی خوشی فراز کو اسکالرشپ کے بارے میں بتایا۔ فراز نے پوری بات سننے کے بعد ماہم کی طرف دیکھا اور بولا، دیکھو ماہم، ہماری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، تم کیسے اس کو ساتھ لے کر جاؤ گی اور کیسے سب مینج کرو گی؟ یہ سن کر ماہم نے کہا، بچی تو ساتھ نہیں جائے گی، یونیورسٹی صرف مجھے اسکالرشپ دے رہی ہے۔ یہ سن کر فراز کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور بولا، ماہم، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اتنی چھوٹی سی بچی کو پیچھے چھوڑ کر کیسے جاؤ گی؟ اور پھر اس کو کون دیکھے گا؟ تو ماہم جھٹ سے بولی، امی ہے نا، وہ اس کو دیکھ لیں گی اور پھر شام کو آپ گھر آ ہی جاتے ہیں نا۔ فراز کو ماہم کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ فراز نے بڑے پیار سے ماہم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ماہم، میں تمہاری پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، مگر ابھی ٹھیک وقت نہیں ہے، بچی بہت چھوٹی ہے اور امی ابو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس عمر میں اتنی چھوٹی بچی کو پال سکے۔ اور پھر یہ ہفتہ 10 دن کی بات تو ہے ہی نہیں، مگر ماہم کے دماغ پر ایک ہی بھوت سوار تھا کہ نہیں، مجھے جانا ہے۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ ساس سسر نے بھی سمجھایا کہ بیٹی پھر اپلائی کر دینا، تم ذہین ہو، پھر موقع مل جائے گا، مگر ماہم جانے کا تہیہ کر چکی تھی، اس لیے سب کے سمجھانے پر بھی نہ مانی۔ اس نے اپنا پاسپورٹ بنوایا، ویزا تو یونیورسٹی نے بھیج دیا تھا، ماہم نے ٹکٹ لی اور UK پڑھائی کے لیے جہاز پر سوار ہو گئی، یہ سوچے بغیر کہ میری 9 مہینے کی بچی ماں کے بغیر کیسے سروائیو کرے گی۔ ایک ہفتے کے بعد ماہم کی کلاسز شروع ہونے والی تھیں۔ ماہم جب وہاں پہنچی تو اس نے ایک روم کرائے پر لیا کسی دوست کی مدد سے، وہ دوست جس نے اسکالرشپ کے لیے ماہم کی مدد کی تھی۔ ادھر پاکستان میں اس کی چھوٹی سی بچی
پہلی رات ماں کے بغیر نہ خود سوئی اور نہ ہی اس نے گھر والوں کو سونے دیا۔ معصوم سی 9 مہینے کی بچی ساری رات روتی رہی۔ فراز اس کو کبھی اٹھا کر کھڑا ہو جاتا، کبھی لے کر بیٹھتا۔ دادی کبھی فیڈر بنا کر دیتی، کبھی گود میں لے کر کسی طرح سلا دیتی۔ پھر رات 3 بجے جا کر جب رو رو کر تھک گئی تو وہ سو گئی۔ آخر چھوٹی سی بچی تھی، کتنی دیر جاگتی۔ اس کے سونے کے بعد فراز نے کہا، امی آپ بھی جا کر آرام کریں اب، اور خود بھی لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فراز کو یہ خیال آ رہا تھا کہ اسے اپنی بچی کا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ اس کے پیچھے کیسے رہے گی۔ اگر مستقبل اتنا عزیز تھا تو شادی نہ کرتی، اور اگر شادی کر لی تھی تو بچہ پیدا نہ کرتی۔ انہی سوچوں میں صبح فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ اب فراز کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر دماغ سونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور آفس بھی جانا تھا۔ فراز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد آفس سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے چھٹی لے لی۔ فراز نے ابھی فون بند کیا ہی تھا کہ بچی پھر اٹھ گئی۔ فراز نے بہت کوشش کی کہ سو جائے تاکہ کچھ دیر کے لیے وہ خود بھی سو جائے۔ ساری رات کا جاگا ہوا تھا، مگر بچی دوبارہ نہ سوئی۔ ادھر فراز کی امی بھی اٹھ کر آ گئیں۔ انہوں نے فیڈر بنا کر بچی کو پلایا اور فراز سے کہا، تم دوسرے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر سو جاؤ، کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ یہ اب معمول کی بات بن چکی تھی۔ فراز کبھی آفس جاتا اور کبھی چھٹی لے لیتا۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ بچی بھی اب آہستہ آہستہ دادی اور باپ سے مانوس ہونے لگی تھی، اور رات کو دادی کے ساتھ سو جاتی۔ فراز سارا دن آفس میں اور رات کو اپنی بچی کے ساتھ ہوتا۔ دوسری طرف مہم کی کلاسز شروع ہو چکی تھیں۔ اس دوران اس نے ایک بار فون کیا کہ بچی کو دیکھ لے اور باقی سب سے بات کر لے، لیکن فراز نے فون نہیں اٹھایا اور غصے سے بند کر دیا۔ مہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کے سامنے بس اس کا مستقبل تھا، جس کے بارے میں سوچ کر وہ پھر سے مضبوط ہو گئی۔ اس طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ نہ ہی مہم نے دوبارہ فون کیا اور نہ ہی فراز نے اسے پوچھا۔ بچی اب تھوڑا تھوڑا چلنے لگی تھی، مگر تھوڑی کمزور تھی۔ ماں باپ پہلے ہی بوڑھے تھے، پھر ان پریشانیوں کی وجہ سے بیمار بھی رہنے لگے۔ فراز کے ابو نے ایک دن فراز سے کہا، بیٹے کیا پروگرام ہے اب تمہارا؟ فراز کہنے لگا، ابو جی کیسا پروگرام؟ اس کے ابو نے کہا، دیکھو بیٹا، اب تمہاری ماں بیمار رہنے لگی ہے، مجھ میں بھی ہمت نہیں۔ مہم کا کچھ پتا نہیں کہ وہ کب تک باہر رہے گی۔ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو بچی کو کیسے پالو گے اکیلے؟ آفس جاؤ گے یا بچی کو پالو گے؟ میری مانو دوسری شادی کر لو۔ ابھی تو بچی چھوٹی ہے، آنے والی کے ساتھ جلد مانوس ہو جائے گی، بڑی ہو گئی تو مسئلہ ہوگا۔ فراز بھی اب آفس اور گھر کے درمیان بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا۔ بچی اگر کبھی بیمار ہو جاتی تو فراز کو آفس سے چھٹی لینی پڑتی، جس سے کام کا بھی حرج ہوتا اور باس کی باتیں بھی سننی پڑتی۔ ماں باپ کے اصرار پر فراز مان گیا۔ ویسے بھی مہم نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ کتنا وقت لگے گا۔ ماں باپ نے یہ رشتہ دیکھا، غریب گھر کی تھی لڑکی اور خوبصورت بھی تھی۔ فراز کے امی ابو نے ان کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لڑکی والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ فراز کی اچھی جاب تھی اور گھر بار بھی ٹھیک تھا۔ فراز کی شادی ہو گئی۔ فراز کی امی نے بچے کو بہو کی گود میں یہ کہہ کر ڈالا، دیکھو بیٹی، بچی کا خیال رکھنا، اس کی اچھی پرورش کرنا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ بہو بھی عادت کی اچھی تھی، اس نے نہ صرف سارا گھر سنبھال لیا بلکہ بچی کو بھی بے حد پیار کرتی اور اس کا بہت خیال رکھتی۔ فراز پہلے تو اپنی دوسری بیوی سکینہ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ سکینہ نہ صرف اس کے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے بلکہ بچی پر بھی جان چھڑکتی ہے تو فراز کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ ایک بار بچی کو بہت تیز بخار ہو گیا اور ساتھ میں لوز موشن بھی آنے لگے۔ فراز نے دیکھا کہ سکینہ نے ساری رات جاگ کر بچی کا خیال رکھا، اس کے موشن والے کپڑے دھوتی، بچی الٹی کرتی تو ناک منہ چڑھانے کے بجائے اسے پیار سے صاف کرتی، سینے سے لگاتی۔ فراز بھی بچی کے رونے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے نہیں سو رہا تھا تو سکینہ نے کہا، آپ دوسرے کمرے میں جا کر آرام کریں، کل آپ کو آفس بھی جانا ہے۔ فراز اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی بچی کے ساتھ دیکھ کر پرسکون ہو جاتا کہ چلو شکر ہے، میری یہ ٹینشن تو ختم ہوئی۔ وقت گزرتا گیا،
اور 4 سال گزر گئے، وقت بھی کبھی رکا ہے۔ بچی سکینہ کے ساتھ ایسے تھی جیسے اس کی اپنی بیٹی ہو، اور فراز کے ابو فوت ہو چکے تھے۔ 4 سال کے بعد سکینہ کو بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا، یوں ان کی فیملی مکمل ہو گئی۔ فراز اور سکینہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، اور بچوں میں تو دونوں کی جان تھی۔ ادھر ماہم کی پی ایچ ڈی بھی مکمل ہو چکی تھی، اور اب وہ فیلڈ ورک میں مصروف تھی۔ ماہم کو یہ تھا کہ اب جب میں گھر واپس جاؤں گی تو سب دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ میں ان کو بغیر بتائے جاؤں گی۔ فیلڈ ورک بھی پورا ہو گیا تو ماہم نے ٹکٹ لی اور پاکستان آ گئی۔ ایئرپورٹ سے گھر کے لیے ٹیکسی لی۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچ گئی تو ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیے اور سامان دروازے کے پاس رکھ کر بیل بجائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مہم پہلے تو یہ سمجھی کہ یہ فراز کی کوئی کزن ہوگی جسے میں نہیں جانتی۔ مسکراتے ہوئے مہم نے کہا، میں مہم ہوں، فراز کی بیوی۔ یہ سن کر سکینہ پیچھے ہو گئی، اور مہم جب گھر کے اندر گئی تو ساس اپنے پوتے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اور انم کی بیٹی مائرہ جو بڑی ہو چکی تھی پاس ہی بیٹھی بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مہم نے ساس کو سلام کیا اور پاس ہی بیٹھ گئی۔ ساس نے سلام کا جواب دیا اور حیران تھی کہ اچانک یہ کہاں سے آ گئی۔ اتنے میں فراز بھی اپنے کمرے سے گیلے بالوں میں تولیہ پھیرتے ہوئے باہر نکلا اور سکینہ سے پوچھا، سکینہ کون تھا دروازے پر؟ ابھی اس نے پورا جملہ بولا بھی نہیں تھا کہ اس کی نظر مہم پر پڑی۔ فراز بھی پہلے تو تھوڑا حیران ہوا، مگر اس نے جلد ہی خود کو نارمل کیا۔ سکینہ پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مہم نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنی ساس سے پوچھا، امی جان یہ انم ہے نا؟ ساس یہ سن کر اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسی ماں ہے جسے اپنی بیٹی کو پہچاننے کے لیے پوچھنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہم نے بڑے پیار سے انم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کرنا چاہا، مگر بچی ڈر کر سکینہ کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس معصوم کو کیا پتا کہ یہی میری ماں ہے، جس نے مجھے جنم تو دیا مگر اپنے مستقبل پر مجھے وار کر چلی گئی تھی۔ فراز نے کوئی بات نہیں کی اور سکینہ سے کہا، سکینہ میرے کپڑے نکال دو، مجھے کہیں جانا ہے۔ مہم کو یہ سن کر کچھ عجیب سا لگا کہ فراز اپنے کپڑوں کا سکینہ کو کیوں کہہ رہا ہے۔ سکینہ کمرے میں گئی تو پیچھے ہی فراز بھی چلا گیا، اور انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر مہم کے دل کو کچھ ہوا اور وہ اپنی ساس کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ساس نے مہم کی سوالیہ آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ فراز کی بیوی ہے۔ یہ سن کر مہم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ حیرت سے ساس کو دیکھنے لگی۔ ساس نے سکینہ کو آواز دی، سکینہ بیٹے بچوں کو اندر لے جاؤ۔ سکینہ آئی اور دونوں بچوں کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ ساس نے بھی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، اور مہم دکھ اور حیرت سے آنکھیں کھولے سب دیکھتی رہ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی تو وہ اٹھی اور اپنا سامان لے کر اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ تھوڑا سا سفر بھی اسے صدیوں پر محیط نظر آ رہا تھا۔ جب ٹیکسی ماں کے گھر کے باہر رکی تو بہت سے لوگوں کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھ کر مہم کی سانسیں رکنے لگیں۔ آگے جا کر دیکھا تو اس کی امی اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں، اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ 20 دن پہلے شوہر چل بسا اور اب بیوی بھی شوہر کے پاس چلی گئی۔ پاس ہی کھڑا کوئی پوچھ رہا تھا، اولاد نہیں ہے کیا؟ تو ایک عورت نے جواب دیا، ایک بیٹی تھی شادی شدہ، وہ باہر چلی گئی اور اب اس کا کچھ پتہ نہیں، اور اسی غم میں دونوں میاں بیوی فوت ہو گئے ہیں۔ مہم جب اپنی بیٹی کو چھوڑ کر UK گئی تھی تو اس کے ماں باپ نے بہت روکا تھا، مگر اس نے ان کی بھی بات نہیں مانی، تو باپ نے غصے میں آ کر بیٹی سے تعلق ختم کر دیا تھا، اور بیوی کو بھی منع کر دیا تھا کہ اگر تم نے بیٹی سے بات کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ مہن نے بھی کئی بار کوشش کی اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی، مگر اس کی ماں اپنے شوہر کے ڈر سے بات نہیں کرتی تھی اور فون کاٹ دیتی تھی، اور اب جب مہم واپس آئی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کب ماں کا جنازہ لے کر گئے، کب دفنایا، مہم کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی ایک کونے میں،
ایک ڈگری لینے کے لیے کتنی بڑی قربانی مہم کو دینی پڑی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مہم کچھ دن اپنے ماں باپ کے گھر رہی، پھر گھر کو تالا لگا کر واپس UK چلی گئی۔ یہی اگر وہ اپنے پیاروں کی بات مان لیتی، کچھ وقت ٹھہر جاتی، جیسے کہ اس کے شوہر نے کہا تھا کہ بچی تھوڑی بڑی ہو جائے تو پھر چلی جانا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مہم یہ سوچتے ہوئے سفر کر رہی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت کو پیچھے نہیں لایا جا سکتا تھا، اور اب وہ PhD ڈاکٹر بن چکی تھی، مگر بہت بڑی قیمت دے کر۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا